دین وائبز، دین کی آواز۔ کی نماز میں تو انسان کو خیر ملتی ہے۔ جو بندہ اللہ سے خیر لینا چاہے وہ تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے مانگے، اللہ جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل من سائل فاعطی علی، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں۔ جب بادشاہ اعلان کروا رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، اور مانگنے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ملے گا؟ تو تہجد کے وقت میں چاہے آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، اٹھ کے 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے والوں کی فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں، فقیروں کی فہرست میں اپنا نام ضرور شامل کر لیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب سحر گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحر گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ کوئی بھی ہو، جب تک تہجد کا پابند نہیں بنے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ معارف نصیب نہیں ہوں گے۔ تو اگر وہ معارف حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی تہجد کی نماز کو پکا کرنا پڑے گا۔ مرد بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں، عورتیں بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں۔ یہ سب سے افضل نماز ہے سالکین کے لیے، تہجد کی نماز۔ پھر اس کے بعد اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز پڑھے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، اور جب سورج ایک نیزہ اوپر آ جائے تو اس وقت 2 رکعت 4 رکعت نوافل پڑھ لے۔ وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کو پڑھنے پر اللہ بندے کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں نا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، مزے کی خاطر پڑھتے ہیں۔ ان کو ثوابوں کی طلب کم ہوتی ہے، اپنے محبوب سے محبت کا تعلق نبھانے کا ان کو شوق زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والوں کو ان حسابوں کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اشراق کے نوافل پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ، جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، یہ دن کے 9 بجے جب سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ زمین گرم ہوتی ہے، ننگا پاؤں رکھنے سے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے اور پھر زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک یہ رہتا ہے۔ اس کو صلاۃ چاشت کہتے ہیں۔ یہ اگر 2 رکعت بھی پڑھ لے تو بہت اچھا، ورنہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ نے روزے کی برکت رکھی ہوئی ہے، چنانچہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی روزی عطا فرما دے۔ اب بہت سارے لوگ اپنے دفتروں کی وجہ سے یہ لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، مگر کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے، انٹری تو ہو جانی چاہیے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ دفتر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کے لیے نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوتا تو اشراق کے وقت میں 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے۔ تو اشراق اور چاشت تو اس طرح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تیسری نماز ہے جس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں، وہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں نفل، مغرب اور عشاء کے درمیان میں۔ کوئی مشکل نہیں، اگر انسان ہمت کر لے تو پڑھ سکتا ہے۔ 6 رکعت نفل پڑھنے پہ 5 منٹ لگتے ہیں یا 6 منٹ لگتے ہیں، لیکن اجر پتہ ہے کتنا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اوابین کے 6 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملا تو سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ جو لوگ حفاظ ہیں وہ تہجد میں قرآن پڑھا کریں، منزل جو ہوتی ہے نفلوں میں۔ اگر تہجد میں اٹھنا مشکل ہے تو پھر دوسرا طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت میں اگر 1 پارہ پڑھ لے تو ان کے قرآن پاک کی منزل پکی رہے گی ہمیشہ۔ اور رات کی نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو گویا 5 فرض نمازیں ہوئی اور 4 نفل نمازیں ہوئی، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد۔ تو جیسے عام لوگ 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو سالکین ہوتے ہیں ان کو 9 نمازوں کا ایسے اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ 4 نمازیں بھی محبت کی بنا پہ فرض کی مانند ہوتی ہیں نفل نمازیں، لیکن محبت کے میدان میں وہ اس طرح اس کو ادا کرتے ہیں جیسے فرض ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ نمازیں ہیں۔ انسان جب وضو کرتا ہے
تو تحیت الوضو 2 رکعت نفل پڑھنے وہ بھی مسنون ہے. مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا یہ بھی مسنون ہے. تو ان نمازوں کو بھی پڑھنا چاہیے. جب موقع ملے تحیت الوضو پڑھیے, تحیت المسجد پڑھ لیجیے. اتباع سنت, ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کریں. ہر کام, کھانا پینا, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, رفتار گفتار کردار, ہر چیز نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق. ارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اس کا بہت اہتمام بتایا جائے گا. چھوٹے سے چھوٹا عمل, بڑے سے بڑا عمل, کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہونا. وقت نظر اس چیز کو تلاش کرتی رہے کہ اس عمل میں سے کرنا ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے, مسنون دعائیں یاد کر لیجئے, مل جاتی ہیں چھوٹی سی. علیہ السلام کی مسنون دعائیں, پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری دعائیں کو یاد کر لیں. جس موقع پر پڑھنے کی دعا ہو اس پر پڑھتے رہیں. تو کہتے ہیں نا جی کہ وقوف قلبی نہیں رہتا, دوسرے لفظوں میں بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ میں مسنون دعا کی پابندی کوئی نہیں کرتا. اس لیے کہ مسنون دعا کی پابندی کرنے کا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے. کھانے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, سو کر اٹھنے کی دعا, سونے سے پہلے کی دعا, کسی سے ملنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی, نکلنے کی, ہر موقع کی دعائیں ہیں. مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وقوف قلبی کا رکھنا آسان فرمائے. آپ اس کا تجربہ کر لیجئے. جب آپ محسوس کریں نا کہ میں وقوف قلبی کا دھیان نہیں رکھ سکتا, رکھنا مشکل ہے, آپ محسوس کریں گے کہ سنت دعائیں پڑھنے میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں. ان کی پابندی کریں, آٹومیٹکلی اللہ کی طرف دھیان رہے گا, توجہ رہے گا. دل کو زندہ کرنے کا ایک اور عمل لیل, تہجد کی نماز. چنانچہ جو لوگ چاہتے ہیں رب العزت سے تعلق ہو, کی محبت دل میں ہو, ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں, تو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں چند رکعت نفل اللہ کے حضور ضرور پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا, محروم کر دیا جائے. قال لا تعصہ بالنہار, ان میں اللہ کی نافرمانی نہ کر. وہ یقیمک بین یدیہ باللیل, ان میں اس کی نافرمانی نہ کر, اور تجھے رات میں قیام کی طاقت عطا فرمائے. وعن سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے یہ بات منقول ہے, فرماتے تھے کہ حرمت قیام اللیل 5 اشہر بذنب اصبتہ, ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے میں محروم ہوں. ان کو پر مار کے جگا دو. تہجد میں اٹھنے کا وقت ہے, یہ اٹھیں گے مجھ سے مانگیں گے, میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دوں. یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, نہ گھڑی کا الارم نہ کوئی اور, اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اٹھا دیتے ہیں ان کو, اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. دل میں ارادہ لے کے سوتے ہیں 3 بجے اٹھنے, 3 بجے آنکھ کھلتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے جگا دیتے ہیں. اور پھر دوسرے گروپ کو اللہ فرماتے ہیں فلاں 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 میرے ناپسندیدہ بندے ہیں, انہیں پسند نہیں کرتا, جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو. یہ میرے نیک مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے. تمہارے گھر کو گرا دیا گیا تو بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ میں تو یہاں نہیں تھی, تو تو یہی تھا. میں یہاں نہیں تھی, تو تو یہی تھا. یہ لفظ اس کے کہنے تھے کہ جو ایکسٹینشن کی ہوئی عمارت تھی اس کی چھت زمین کے اوپر آ گئی. نیک لوگ دنیا میں لوارث نہیں ہوا کرتے, اللہ ان کا وارث ہوتا ہے. اگر ہمیں اپنے والد کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے, بیوی کو خاوند کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے, تو اگر کسی کا وارث اللہ رب العزت بن جائے تو سوچو پھر اس کے کیا مزے ہوں گے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم نوجوان کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا, تو اگر تو ان کا جی پی اے بہت اچھا ہو تو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے, اور فل اسکالرشپ والے بچے کو پڑھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی. تو جی مجھے فل میڈیکل ڈگری کرنے کے لیے اسکالرشپ مل گیا, مجھے کوئی فکر نہیں. اور جس بندے کو اسکالرشپ نہیں ملتا اس کو میڈیکل کرنا قرضوں کے بوجھ میں دب جاتا ہے بیچارہ. ہم نے بچوں کو دیکھا ان ملکوں میں ساری عمر نوکریاں کر کے بڑھاپے تک اپنے زمانے طالب علمی کے قرضے اتارتے رہتے ہیں. تو جس کو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے پھر اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. یوں سوچئے کہ ایک 100 منزلہ عمارت ہے اور اس میں لفٹ لگی ہوئی, ایلیویٹر لگا ہوا ہے,
اور ہمارا کام ہے بس پش دبا کے دروازہ کھولیں اور سوار ہو جائیں. تو پھر 100ویں منزل پہ پہنچنا تو کوئی مشکل نہیں نا. اور ایک 100ویں منزل سے رسہ نیچے لٹکا ہوا ہے. اب ایک بندہ رسے سے چڑھنا چاہتا ہے، کتنا پریشان ہوگا، کتنا وہ مصیبت میں پڑے گا، کتنا بڑا رسک لے گا، اور اگر رسہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو مر بھی سکتا ہے. جیسے ایلیویٹر سے اوپر جانا اور رسے سے اوپر جانا کتنا دونوں میں فرق ہے، اس سے زیادہ فرق ہے اللہ کی سرپرستی میں آ کے زندگی گزارنا ایلیویٹر سے منزل پہ پہنچنے والی بات ہے، اور گناہوں کے ساتھ رسے سے لٹک کے زندگی گزارنا 100 منزلوں پہ جاننے والی مشکل بات. ہم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی سے نکال دیتے ہیں، اور جب سرپرستی سے نکل جاتے ہیں اللہ حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تو مانتے نہیں. پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے، لوگ بھی دھوکے دیتے ہیں، امیدیں توڑتے ہیں. بندہ دنیا میں دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے، کشتیاں کرتا ہے اپنے حالات سے، لنگوٹ باندھ باندھ کے اترتا ہے. میں اس مصیبت کو پریشانی سے جان چھڑاؤں، اس سے چھڑاؤں. ایک سے جان نہیں چھوٹتی دوسری اوپر سے، دوسری سے جان نہیں چھوٹتی تیسری اوپر سے. وہ پنجابی زبان میں شعر کسی نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا. اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھول دے رہے، ایک دامن امید دا چھڈیا نہ لکھ جھکڑ انیریاں دے چل دے رہے. پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ اسی تیرے جہان وچ رل دے رہے، پر دامن امید دا چھڈیا نہ اسی نال تقدیر دے گھل دے رہے. جیسے پت جھڑ کے موسم میں خشک پتا ہوتا ہے، کبھی ہوا نے یہاں پھینکا کبھی وہاں پھینکا، اللہ کا سہارا چھوڑ کے بندے کا یہی حال ہوتا ہے. تو ایک ہے نیکوکاری کو اختیار کرنا اور اللہ کی سرپرستی میں آ جانا، اللہ ہر کام کو سنوارتے. حدیث پاک میں اے میرے بندے تو صبح کے وقت اگر میری عبادت کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں. ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اشراق ہی نہیں پڑھے جاتا. ہم سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا اللہ نے وعدہ کر لیا اور ہم اس وعدے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. ایک بچہ بھی ہم سے زیادہ عقل مند کہلائے گا. کیوں ہم پریشانیوں کی زندگیوں میں پڑ گئے ہیں؟ اس لیے کہ نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں. تو نفس کی خواہشات پوری کر کے گناہ کر کے اللہ کی سرپرستی میں نکل جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور گناہوں کو کر کے کہاں کا سکون ملتا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، تم جتنا چاہو گناہ کرو، اگر اللہ نے تمہاری اسی زندگی کو دوزخ کی مانند نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دینا. واقعی ایسا ہوتا ہے. جو گناہوں کا استغفار اسی کو دیکھا اجی مر جاتے تو اچھا تھا. اس کا مطلب اتنا تو پریشان ہے نا. دنیا کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے جہنم میں ہوتا ہے وہ بندہ. تو گناہوں کے راستے پہ اطمینان نہیں ہے. اطمینان، سکون، کامیابیاں، سکھ اگر دیکھا تو وہ نیکی کے راستے پہ دیکھا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرے بندے تمہیں میں اتنا دوں کہ تم بس بس کرو، مگر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم نعمتیں لینے کو تو تیار ہیں، شکر کرنے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم غیر محرم سے نظر کی حفاظت کرو، میں عبادت میں لذت عطا کروں گا. نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، دعائیں مانگتے ہیں اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دے. نماز کی حضوری کیسے ملے گی جب اس کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی؟ جب نگاہوں نے جھکنا ہی نہیں سیکھا تو نماز کی حضوری تو آؤٹ آف کوسچن ہے نا. پھر ہم سوچیں کہ ہم خود بخود پریشانیوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں، کانٹوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے بعض بندوں کو خوب دیتا ہے، کیوں کہ میرا شکر ادا کریں. شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا. پھر کہتے ہیں حضرت صاحب ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے. حالات بدل جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہوا تھا. چنانچہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان کا ایک واقعہ عجیب ہے، بڑا سبق آموز ہے. ان میں سے پہلے بندے کے پاس ایک آدمی آیا
اور اس کو کہا بھئی تمہاری کوئی پریشانی؟ اس نے کہا پریشانی تو بہت ہے. کیا؟ اس نے کہا بھئی یہ فل بحری ہے، یہ جو سفید داغ جسم پہ ہو جاتے ہیں، برس کا مریض ہوں میں، اور میری شکل اتنی بری ہو گئی ہے کہ میں نہ مسجد جا سکتا ہوں نہ کسی کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، لوگوں کو کراہت ہوتی ہے مجھ سے، اور لوگ مجھے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، کم نظر سے دیکھتے ہیں. تو ایک تو میری یہ پریشانی ہے کہ برس کی بیماری ختم ہو جائے، اور دوسرا رزق کی بھی بڑی تنگی ہے. اس نے دعا دی اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اس کا رزق وسیع کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اس کو ایک گائے عطا فرمائی، اونٹنی عطا فرمائی، اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے عرصے میں ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا، بڑا ملٹائی ملینر ہو گیا. وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا، اس سے کہا بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی سر پہ بال نہیں ہے، گنجا ہوں، اور جہاں بیٹھتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کاروبار بھی میرا نہیں چلتا، تو رزق کی بھی پریشانی ہے. اس نے دعا دے دی اللہ اس کے بیماری کو بھی دور کر دے، اس کو رزق میں بھی برکت دے دے. اللہ کی شان کہ اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی اگائے، اور اس کو ایک گائے ملی، اور گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے دنوں میں سینکڑوں گایوں کا مالک، امیر آدمی بن گیا. پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا، وہ آنکھوں سے اندھا تھا. بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی کہ میری پریشانی تو یہ ہے کہ میری بینائی نہیں ہے، لوگوں کے لیے تو فقط رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے تو در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، تو دعا کر دو کہ میرا رزق وسیع ہو جائے. اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی، اس کو بکری عطا کر دی، اور بکری اتنی نسل بڑھی وہ ہزاروں بکریوں کا مالک. یہ تینوں بندے اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگے، کروڑوں میں کھیلنے لگے. جب ان کی شہرت تھی، عزت تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی، تو اب پہلے کے پاس وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ بھئی میں محتاج ہوں اور اللہ کے نام پہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ ہی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو پلیز آپ مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیں. اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ تم نے کیسی بات کی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو شروع سے ایسا اور امیر اور یہ اور وہ، کوئی مفت کا کہیں سے پیسہ ملا ہے میاں؟ میں نے کمائی کی ہے، محنت سے کمایا ہے، فلاں کی ہے. خبردار جو تم نے ایسی بات کی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، بس آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے. یہ کہہ کے چلا گیا، اور وہی ہوا کہ برس کی بیماری بھی دوبارہ ہو گئی، اور ایسی بیماری پھیلی کہ جتنے اس کے اونٹ اونٹنیاں تھے ایک ایک کر کے بالآخر سارے مرتے گئے. جہاں تھا وہیں پہنچ گیا، دوسرے کے پاس گیا. بھئی محتاج ہوں، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، میں بھی آیا ہوں اللہ کے نام پہ لینے کے لیے، تو آپ دیں. ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو دیا، آج اتنا کچھ ہے. اس کو بڑا غصہ آیا. تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ بھئی میرا تو باپ ایسا، میرا تو دادا ایسا، پردادا ایسا. میاں میں نے تو فلاں ڈیل ایسی کی تھی، فلاں موقع پہ میں نے ایسا بزنس کیا تھا، اسٹریٹجی ایسی بنائی تھی، تب مجھے پیسے ملے، کوئی کہیں سے مفت مل گئے ہیں. خبردار جو تو نے کوئی ایسی بات کی. اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، اچھا آپ جیسا تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے. یہ کہہ کے چلا گیا. نتیجہ یہ کہ سر کے بال بھی اس کے ختم، اور جتنی گائیں تھیں وہ ساری کی ساری بالآخر مر گئی. جہاں تھا وہیں پہنچ گیا. پھر یہ تیسرے کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا کہ بھئی محتاج ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، جس اللہ نے آپ کو دیا آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، آج اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے تو بھئی مجھے بھی دے دیں. جب اس نے یہ بات کہی تو سننے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا تم نے بالکل سچ کہا، میں اندھا تھا، در در کے دھکے کھاتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا. کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی تو اللہ نے میری بینائی بھی ٹھیک کر دی، اور مجھے ایک بکری رب نے دی تھی، پھر اس ایک بکری میں اللہ نے برکت ڈال دی. آج تو میاں دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں پھر رہی ہیں یہ ساری میری ہیں. تم آج اللہ کے نام پہ مانگنے آئے ہو، جتنی بکریاں دل چاہتا ہے اس وادی میں سے تم لے کے چلے جاؤ. جب اس نے یہ بات کہی
تب اس مانگنے والے نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کے پاس امتحان کے طور پر بھیجا تھا، 2 اپنی اوقات کو بھول گئے، تو نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تجھے تیرا رزق نصیب فرمائے۔ یہ بندہ ساری زندگی امیر تر بندہ بن کر زندگی گزارتا، دیتا تو اللہ ہی ہے نا ہر ایک کو، تو جب دیتا ہے تو پھر اس کا شکر گزار بندے بھی بنے۔ مگر ہم ناشکریاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جس وجہ سے پھر مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ تو راستے زندگی گزارنے کے 2 ہیں، ایک ہے نیکوکاری کا راستہ، ایک ہے بدکاری کا راستہ، منمانی کا راستہ۔ اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں منمانی کی زندگی گزارنے والے بہت زیادہ، اور ہر حال میں اللہ کی مان کے چلنے والے بہت تھوڑے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مسائل حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ادھر ذلت ادھر ذلت، ادھر پریشانی ادھر پریشانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہی نہیں۔ اگر دے دیتے تو دنیا میں اللہ ہمارے تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتا۔ ہماری مثال تو وہ ہے کہ کوئی بلینر انسان ہو اور اس کا بندہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے درخواست دیتا پھرے، تو ہر بندہ کہے گا یار تمہارا باپ تو بلینر ہے اور تم پی ایم کی جاب کے لیے درخواست دے رہے ہو، سویپر کی جاب کے لیے، یہ کیا؟ وہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سرپرستی میں لینے کے لیے وعدہ فرما رہے ہیں، اور ہم اللہ کے وعدے پر آنے کی بجائے خود دنیا کے جھمیلوں میں اپنے رزق کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، مگر فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پرندے کو پنجرے سے نکالا اور پیالے کے اندر دانے ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا، اب وہ اسی پیالے میں سے کھا رہے آرام مزے سے۔ یا آپ نے پنجرے سے مرغی کو نکالا اور یوں دانے پھینک دیے تو وہ دانے چگ رہی ہے مگر دانے اس کو مل رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ فرما برداروں کو رزق دیتا ہے، کسی کا ایک ہی جگہ، کسی کا ٹریولنگ کے ساتھ، ادھر بزنس ادھر امپورٹ ادھر ایکسپورٹ، مگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اس کو۔ یہ رزق ملتا ہے فرما برداروں کو۔ اور ایک رزق ہوتا ہے کہ آپ نے اگر چوہے کو پھنسانا ہو تو اس کو بھی تو آپ کنڈی کے اندر گوشت کا ٹکڑا لگا کے رکھتے ہیں، پنیر کا ٹکڑا، یہ بھی رزق تو مل رہا ہے نا، مگر کس کے لیے؟ کہ یہ ہمیشہ کے لیے پھنسے قابو آئے۔ تو نافرمانوں کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں مگر چوہے کی طرح کہ یہ پکڑا جائے گا اس کی گت بنائیں گے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم فرما برداروں کا رزق لیتے پھر رہے ہیں یا نافرمانوں کی طرح رزق کماتے ہیں۔ معاملہ تو ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے اے بندے ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے، اگر تو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو میں تجھے تھکا بھی دوں گا، تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دیں، اور اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو میرے بندے میں تیرے کاموں کو بھی سنوار دوں گا، تجھے رزق میں بھی وسعت عطا فرمانا۔ تو اللہ کی مان کے ہم چلیں تو اللہ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے، کیونکہ ہم پھر اللہ کی سرپرستی میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اجتماعی طور پر نیکوکار بن کر زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ فرماتے ہیں میں تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا کروں، وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تو وعدہ فرما رہے ہیں، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ آج بندہ وعدہ کر دیتا ہے تو اتنا یقین، کیا اللہ کے وعدوں پہ ہم یقین نہیں کرتے؟ تو ہمارے زندگی کی کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر کے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم نے نافرمانی نہیں کرنی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم صالحین میں شمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے، ذہن سے گناہ کے ارادے کو ختم کر دیجئے، ذہن سے گناہ کے ارادے کو ختم کر دیجئے۔
اللہ میں نے آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، اور جو کر چکا میں توبہ کر رہا ہوں. تو پہلا قدم کہ آئندہ گناہ کی نیت کو ذہن سے نکال دینا، اور دوسرا کہ اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنا. بس یہ دو کام کر لیجئے. ایک، ابھی اسی وقت پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کی نیت کر کے عہد دل میں کر، اللہ آئندہ میں آپ کی مان کے چلوں گا، ہر کام آپ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کروں گا، دین کے مطابق کروں گا، شریعت کے مطابق کروں گا، من مانی نہیں کروں گا. اور اگر بالفرض پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے. جو ایسا کرے گا وہ نیکوکاروں میں شمار ہوگا اور وہ اللہ کی سرپرستی میں آ جائے گا. اور جب تک ہم اللہ کی سرپرستی میں نہیں آئیں گے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا. ہم نے کلمہ تو پڑھا نا تو لیبل تو لگ گیا نا کہ یہ مسلمان ہیں. اب اگر اللہ کے در سے بھی کچھ نہ ملے تو کسی اور در سے کیا ملے گا؟ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہو نا اس کو ہر کوئی دھتکار دیتا ہے، جائے اپنے مالک کے دروازے سے کھائے. بالکل ہمارا یہی حال ہے. جدھر رخ کرتے ہیں ہمیں دھتکارا جاتا ہے، جاؤ اپنے رب سے مانگو جا. اور رب سے مانگنے کے لیے نیک ہم بن نہیں رہے. تو ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں سوائے اس کے کہ زندگیوں کو بدلیں، نیکی پہ آئیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لیں، پھر اللہ تعالی ہمارے الٹے کاموں کو بھی سیدھا کر دیں گے، ہماری پریشانیوں کو اللہ ختم فرما دیں گے. زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا. دنیا کے کہنے سے حالات بدلتے تو دنیا جنت بن جاتی، ہر بندہ اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا. تو ایک ترتیب ہے اللہ رب العزت کے ہاں. چنانچہ ہمارے مشائخ نے 4 باتیں کہی ہیں، لوہے کی لکیر ہے. جب آزمائیں گے ان باتوں کو کھرا پائیں گے. پہلی بات کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار لیتے ہیں. جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار لیتے ہیں. ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنوریں پھر اعمال سنواریں. آپ بات کریں دوست سے، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد میں آؤں گا. یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک ہوں. کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں؟ چنانچہ جسے دیکھیے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں اعمال ٹھیک کریں گے. تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے پھر رہے ہیں. اعمال کو جو شخص سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. اعمال بگڑیں گے حالات بگڑیں گے. جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ. ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے عمل تو نہیں نہ دیکھتے. تو اعمال کو سنوارنے سے اللہ تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں. ہم اپنے اندر تقوی اور صبر و ضبط پیدا کریں. اللہ رب العزت ہر دور اور ہر زمانے میں تقوی اور صبر والے بندے کو فرش سے اٹھائیں گے، عرش کے اوپر بٹھائیں گے، تخت کے اوپر بٹھائیں گے. اب تقوی اور صبر کی طرف تو ہم آتے نہیں. چاہتے ہیں زندگی تو رہے جیسے ہم گزار رہے ہیں، حالات سیدھے ہو جائیں. کیسے حالات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے. اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے، ایک ہی ترتیب ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو. آپ بٹن بند نہیں کریں گے، ہاتھ سے مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے. سارا دن زور آزمائی کریں گے، مشین کہاں رکے گی؟ تو عقل مند بندہ مشین کو پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا، وہ سوئچ کو بند کرتا ہے. حالات کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. تو ادھر رجوع کرنے کی بجائے کہ اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے، ہم حالات کی مشین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں. کون ہمیں عقل مند کہے؟ تو پہلی بات، جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں. دوسری بات، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. ہم پھر الٹے چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت سنواریں گے. یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں. دن رات دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، پزل بنی ہوئی ہے. ایک حصہ جوڑتے ہیں تو دوسرا ٹوٹتا ہے، وہ توڑتے ہیں تو پہلا ٹوٹتا ہے. ہر بندہ لگا ہوا ہے اسی کوشش میں. تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے. اس کی مثال اگر دیکھنی ہو،
صحابہ رضی اللہ عنہ کو مبارک زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو سنوار دیا۔ بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے دنیا سنواری۔ کیسے؟ اطمینان، اتنا اطمینان کہ یمن سے جوان عورت چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے اور پورے راستے میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے مال و دولت کے اتنے ڈھیر عطا کیے تھے۔ انس اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا۔ اب لکڑی کے کلہاڑے سے جو سونا ٹوٹے گا وہ تولوں میں اور گراموں میں تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ نے اتنی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کا روزینہ متعین تھا۔ سیدنا عمر اللہ عنہ نے ایک رات دیکھا ایک عورت چھوٹے سے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ پوچھا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ امیر المومنین نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا پھر ہم بیت المال سے روزینہ متعین کریں گے، تو میں کوشش کر رہی ہوں۔ عمر اللہ عنہ آئے، بہت روئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن فجر کی نماز پڑھائی، قرات کے اندر اتنا گریا اور بکا تھا کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، اتنا رو رہے تھے۔ ہم حیران تھے آج امیر المومنین کو کیا ہوا۔ نماز پڑھانے کے بعد منبر پر بیٹھے، عمر کے اوپر اللہ رحم کرے اس نے کتنے بچوں کی جان لی ہوگی۔ مقصد یہ تھا کہ میں نے جو یہ قانون بنایا تو کتنی ماؤں نے معصوم بچوں کے دودھ چھڑوائے ہوں گے اور وہ دودھ سے محروم ہوں گے میری وجہ سے۔ پھر اعلان فرمایا کوئی ماں بچے کو دودھ جلدی مت چھڑوائے، جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا جائے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے۔ تو انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، رب کریم نے اس کے بدلے ان کی دنیا کو سنوار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو ترتیب یہی ہے کہ جو آخرت کو سنوارتا ہے اس کوشش میں لگتا ہے، دنیا اس کا سایہ ہے۔ اللہ دنیا کو خود بخود سنوار دیتے ہیں، اللہ سے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ مثال کے طور پہ جو بندہ سچ بولتا ہے تجارت میں، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو خود سنوار دیتے ہیں۔ قسم اٹھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں کہ سچ کی بنیاد ہو اور اس میں برکت نہ ہو۔ تو دو باتیں ہیں، جو شخص اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیتے ہیں، جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہارون رشید اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہا ہے، مسجد کے دروازے پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے پیچھے دو شاگرد ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں چاہتے ہیں کہ میں جوتے اٹھاؤں، ہر ایک اس کوشش میں ہے۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے جوتے اتارے تو ان میں سے ایک بچے کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا، دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا، دونوں نے ایک ایک جوتا اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے فوراً آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک نے کپڑا بچھایا رومال، ایک نے بھی جوتا ڈالا دوسرے نے بھی اس میں ڈال دیا، ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا دوسرے نے دوسری طرف سے، کہ دونوں کو جوتے اٹھانے کا اجر مل جائے۔ حضرت آگے جا رہے ہیں اور پیچھے دو طالب علم اس طرح جوتے لے کے جا رہے ہیں کہ رومال کے اندر جوتے ہیں، ایک نے بھی پکڑا ہوا ہے دوسرے نے بھی پکڑا ہوا ہے۔ ہارون رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی۔ بیوی نے پوچھا ہارون رشید کیا ہوا؟ کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے۔ جو آخرت سنوارتا ہے اللہ ایسے دنیا سنوارتے ہیں کہ دنیا جوتے اٹھانے کے لیے جھگڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک سیاح ہندوستان آیا گھومنے پھرنے کے لیے، اجمیر شریف بھی گیا، وہاں اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ دیکھا مسلمان بھی آ رہے ہیں اور ہندو بھی آ رہے ہیں اور سکھ بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ رجوع دے دیتا ہے نا، سبھی آ رہے ہیں
دعائیں مانگ رہے ہیں. تو وہ بڑا حیران کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں. تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا. ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ یوں دنیا سنوارتے ہیں. تو دو باتیں، جو شخص اپنی اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، اور جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. تیسری بات کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اسے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. آج ہم چاہتے ہیں چچا راضی ہو جائے، پھپھو راضی ہو جائے، بہن راضی ہو جائے، اور عجیب بات ہے یہ رشتہ داریوں کے معاملے ہیں ہی ایسے. کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، سمجھ ہی نہیں لگتی کہ سب کو کیسے راضی کیا جائے. انسان حیران ہوتا ہے اور جی ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر پتہ نہیں رشتہ دار ہم سے راضی نہیں ہوتے. اس کے پیچھے بھی راز ہے. کیوں؟ کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو تو سنوارا نہیں ہوتا. مخلوق سے تعلق کیسے سنورے گا؟ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے. ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب اپنے رشتہ دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ بازار میں آگے آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور پیچھے آپ کا چچا ابو لہب لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے تم اس کی بات مت ماننا. اپنے مخالفت کرتے تھے. ایک وہ وقت بھی تھا. پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب اپنوں نے مکہ مکرمہ میں جینا تنگ کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا مگر مکہ کے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے. مبارک آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے حبیب جدا ہو رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ 10 سال کے ہی عرصے میں حالات نے وہ پلٹا کھایا کہ جب آپ آ کر فاتح مکہ بن کر بیٹھے تو وہی قریش تھے جو قدموں میں آ کر پڑ گئے اور انہوں نے آپ کی غلامی اختیار کر لی. ہندا نے کہا جتنے خیمے دنیا میں تھے سب سے زیادہ آپ کے خیمے سے مجھے نفرت ہوا کرتی تھی. آج جتنے خیمے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھا. یہ ریفلیکشن ہوتی ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ مزہ چکھا دیتے ہیں کہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں. اچھا بھائی تم ذرا اس کو ایکسپیرینس کرو ذرا. وہ جی کیا کریں بیوی سنتی ہی نہیں ہے، حضرت بس اولاد افلاطون بن گئی ہے، حضرت بچے نے ذلیل کر دیا ہے. کیوں شکوے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے جبکہ ہم اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہوتے. فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے آزما کے دیکھا یا تو بیوی نے میری نافرمانی کی یا میری اولاد نے میری نافرمانی کی یا میرے نوکروں نے غلاموں نے انہوں نے میری نافرمانی کی یا کم از کم میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی. یہ ہے عدل کا بدلہ. اپنے آقا کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ ماتحتوں کو نافرمان بنا کر دکھائیں گے. اس لیے اولاد کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیجئے اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہمارے تعلق کو سنوار دے. سب کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ام المومنین آپ امت کی ماں ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. اور واقعی ام المومنین نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا. وہ نصیحت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا. ام المومنین نے مختصر جواب لکھا. فرمایا دیکھیں اگر آپ مخلوق کو خوش کریں گے اللہ کو ناراض کریں گے
اللہ ساری مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، یہ اندر سے تم سے نفرت کرتے پھریں گے۔ اور اگر تم اللہ کو راضی کرو گے، گو کہ مخلوق ناراض ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، یہ سب تمہارے دوست بن جائیں گے۔ تو اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لو، اللہ تعالیٰ مخلوق سے تمہارے تعلق کو سنوار دیں گے۔ تو اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ خود نیک بن جائے۔ جو خود نیک بنتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو مطیع اور فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ تو اب تک 3 باتیں۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ مخلوق سے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جب بندہ عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اعلان سن کر سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ پرائے اپنے بن جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، مخالفین کے دلوں میں بھی اللہ ان کی محبت اور عظمت ڈال دیتے ہیں۔ تو مخلوق سے تعلق سنوارنے کا یہ ہے سب سے بہترین طریقہ۔ کس کے پیچھے بھاگیں گے، کس کی منت سماجت کریں گے؟ بہتر نہیں کہ ہم ایک ہی کو منا لیں۔ جس نے اللہ کو منا لیا، اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سارا ٹھیک فرما دے گا۔ چوتھی بات کہ جو شخص دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کو سنوار دیتا ہے۔